جب مدینہ منورہ کی معطر ہوا میں سانس لیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر جھونکا پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہو۔ اسی شہر نبی میں ایسی 7 ننھی یادیں دفن ہیں، وہ کنویں جن کے گرد تاریخ، محبت اور برکت کے چراغ ایک ساتھ جلتے ہیں۔ ذرا آنکھ بند کیجیے اور خود کو مسجد نبوی کے سنگ مرمر پر بنے ان گول دائروں کے پاس لے چلیں جہاں بیرہا زمین کے سینے میں سویا ہے۔ یہی وہ چشمہ ہے جس کا شیریں پانی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت اترتے ہی اپنا محبوب ترین باغ اسے صدقہ کر دیا۔ آج کنویں کا دہانہ تو فرش کے نیچے ہے، مگر ہر جائر جب پاؤں اس دائرے پر رکھتا ہے تو گویا ایثار کی وہی چمک دوبارہ جاگ اٹھتی ہے۔ پھر مسجد قباء سے ذرا فاصلے پر واقع برے گرس کی طرف چلیں، جہاں جالیدار گنبد کے نیچے پتھریلا منہ اور اندر وہ پانی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے چشموں میں سے ایک کہا۔ یہی تو وہ کنواں ہے جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما کر اپنا آخری غسل مبارک دلایا۔ آج سعودی محکمہ آثار نے اس مقام کی مرمت کر کے جدید پمپ اور سبیل لگا دی ہے۔ صبح کی دھوپ جب لوہے کی باڑ پر پڑتی ہے تو لگتا ہے برکت کے سونے کی شعاعیں جھلک رہی ہوں۔ راستہ اوالی کی خاموش گلیوں سے گزرتا ہوا بر الہند تک پہنچتا ہے۔ کبھی اسے بر الاسرا کہا جاتا تھا، یعنی مشکل کا کنواں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر الیسرا رکھا اور لعاب دہن ڈال کر پانی کو آسانی عطا کی۔ آج کنویں کے گرد جھاڑ جھنکار اور گرے ہوئے پتھر ضرور ہیں، مگر ہوا اب بھی وہی قصہ سناتی ہے کہ جس مکان تنگی پر نبی کی نظر پڑ جائے وہاں آسانی کے در کھل جایا کرتے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں آگے چلے تو بنو ساعدہ کے قدیم محلے میں بر البجا کی جگہ مسجد نبوی کے سفید صحن کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کونے پر جو ہے یہاں پر وہ کنواں ہوا کرتا تھا، وہی کنواں جہاں کبھی لوگ پوچھا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نجاستیں بھی گرتی ہیں، کیا اس کا پانی پاک رہے گا؟ اور جواب ملتا، پانی پاک ہے، اسے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا۔ آج کنویں کا نشان تو مرمر کے نیچے چھپ گیا، مگر طہارت کا وہ اصول پوری امت کے وجود میں رواں ہے۔ مسجد قباء سے مغرب میں بیر عریس ہے، جس کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلیاں لٹکائیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے 7 جگہ سنبھالی، اور ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو دور سے آتی آزمائش کی بشارت بھی یہی ملی۔ اسی کنویں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی گری تو مورخین لکھتے ہیں کہ فتنوں کا سیلاب بھی وہیں سے اٹھا۔ آج وہ کنواں زمین کے نیچے دفن ہو چکا ہے، مگر جب بھی خلافت راشدہ کی زنجیر یاد کی جاتی ہے تو اس کی ہر کڑی تربتر انہی لمحوں سے جڑی ملتی ہے۔ پھر وادی عقیق کی سرسبز جھونپڑیوں کے بیچ بر روما نمودار ہوتا ہے، وہی کنواں جسے ایک یہودی سے خرید کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے امت پر وقف کیا تھا۔ پانی اتنا شیریں کہ آج بھی ملحقہ باغ عثمان کی جڑیں اسی سے سیراب ہیں۔ وزارت زراعت نے اسے گھنے درختوں کے حصار میں چھپا رکھا ہے، مگر وہاں پہنچنے والی ہر ہوا گواہی دیتی ہے کہ سخاوت کی خوشبو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ اور بالآخر جنت البقیع کے راستے میں بر بسا۔ تو ابھی ہم بالکل اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ بیر بسا ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر وہ باغ تھا سارا بسا، اس باغ میں جو ہے وہ کنواں تھا، تو اس کا نام بھی جو ہے بسا پڑ گیا۔ جہاں ایک جمعہ کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں سے سر دھویا اور گسالہ کو کنویں میں بہا دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کنویں کے پانی میں ایسی تازگی آئی کہ لوگ اسے دفاتر شفا میں شمار کرنے لگے۔ آج زائر جب بقیع کے سنہرے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے تو یہ خاموش کنواں مٹی کے نیچے سے صدا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سر جھکایا وہاں ہر قطرہ معجزہ بن گیا۔ اور یوں مدینہ کے 7 کنویں ایک تسلسل کی طرح سامنے آتے ہیں، ایثار سے لبریز برہا، جنت کی مہک بکھیرتا بر گرس، مشکل کو آسانی میں بدلنے والا بر الہند، طہارت کا درس دیتا بر البزا، خلافت کی تصویر بر عریس، سخاوت کی دلیل بر روما، اور برکت کا خاموش امین بر بسا۔ ان سب کی کہانی ایک ہی پیغام پر ختم ہوتی ہے، جو شخص مدینہ کے پانی سے دل دھو لے اس کی پیاس کبھی باقی نہیں رہتی۔